بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما کی آف شور کمپنیز کے متعلق جو کیس تھا اس میں جو ہیئرنگ ہوئی اس میں جو جج حضرات تھے انہوں نے بڑی امپورٹنٹ آبزرویشنز دی، اور ایسی آبزرویشن تھی جنہوں نے پورے پاناما کیس جس طرح سے چلایا گیا اس کے اوپر بڑے سیریس کویشچنز انہوں نے ریز کر دیے. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ آپ کو کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن جو میں نے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ واٹس ایپ جو جی آئی ٹی، جس طرح وہ جی آئی ٹی بنی تھی اور جس کی وجہ سے اس کو واٹس ایپ جی آئی ٹی کا نام لیا جاتا، آج تک اس کو جی آئی ٹی کو واٹس ایپ جی آئی ٹی کے حوالے سے مطلب ہے کہ اس کو ریفر کیا جاتا ہے. وہ میری سٹوری تھی اور وہ سٹوری 30 مئی 2017 کو پبلش ہوئی تھی. اچھا، ابھی تو ایک سٹوری بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ بات میں آپ سے وہ ڈاکومنٹ شیئر کروں گا کہ ڈاکومنٹس میں کیا لکھا ہے اور کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اپنے مرضی کے لوگوں کو انڈکٹ کرنے کے لیے جی آئی ٹی میں اپنے مرضی کے لوگوں کو انڈکٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا. اور وہ ایسا کیس تھا کہ جس کے اوپر بڑی ایک فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ اس میں انوالو تھے اور اس وقت کے رجسٹرار یا جو سپریم کورٹ کے ججز، ان کے خلاف تو بہت بڑا ایکشن بنتا تھا، بیکاز جس طریقے سے یہ ساری جی آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن ہوئی یہ انبلیویبل ہے. اور آپ کو اب میں ابھی سناؤں گا، پہلے تو خبر سناؤں گا، پھر میں آپ کو جو ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں گا. تو آپ حیران ہوں گے کہ دیکھیں یہ کس قسم کا ملک ہے پاکستان کے. اور وہ ہم عام کسی کورٹ کی بات نہیں کر رہے، کوئی سول کورٹ کی، کوئی عام قسم کی کسی میجسٹریٹ کی نہیں بات کر رہے، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات کر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ظاہر ہے ابھی تک اس کے اوپر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی اس ایسپیکٹ کے اوپر، جی آئی ٹی کی کانسٹیٹیوشن کے اوپر کہ جی آئی ٹی کس طرح کانسٹیٹیوٹ ہوئی. میرا خیال ہے اب بھی ٹائم ہے کہ اس کے اوپر پارلیمنٹ کو اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا کے اس مسئلے کے اوپر جو ہے ان کو انویسٹیگیشن کرنا چاہیے، پروو کرنا چاہیے. پہلے پھر میں آپ کو خبر سنا دیتا ہوں. نیوز کے لیے میں نے خبر لکھی، ظاہر ہے وہ جنگ میں بھی شائع ہوئی، ترجمہ ہو کے جنگ میں. اچھا، 30 مئی 2017 کو میری خبر چھپی جس کی اردو میں ہیڈ لائن تھی قصہ واٹس ایپ کالر کا اور جی آئی ٹی. اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی ایکسچینج کے حکام کو واٹس ایپ پر کالر نے تعارف رجسٹرار سپریم کورٹ کے طور پر کرایا. عامر عزیز اور بلال رسول کا نام جی آئی ٹی پینل میں شامل کرنے کی ہدایت، مسلسل کالز کے باوجود رجسٹرار سے بات نہ ہو سکی. اب خبر سن لیجیے، یہ تو ہیڈ لائن تھی. واٹس ایپ استعمال کرتے ہوئے ایک کال کرنے والے نے اپنا تعارف رجسٹرار سپریم کورٹ کے طور پر کراتے ہوئے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اعلیٰ حکام سے کہا کہ پاناما کیس میں جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے سپریم کورٹ کے اسپیشل بینچ کو پیش کرنے کے لیے مخصوص نام پینل میں شامل کریں. کال کرنے والے نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو عامر عزیز کا نام دیا اور بلال رسول کا نام ایس سی سی پی کو دیا. ان کے نام ان کے اداروں کی جانب سے وزیر اعظم اور ان کے بچوں، وزیر اعظم اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، اور ان کے بچوں کے خلاف پاناما کیس پر جی آئی ٹی کے لیے افسران کے متعلقہ پینل میں دیے جائیں. یہ مطلب حکم تھا. ایک ذریعے کے مطابق کال کرنے والے نیب سے بھی، یعنی کہ یہ بھی کہ نیب سے بھی انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے عرفان نعیم منگی کا نام بھی مانگا. باخبر سرکاری ذرائع نے دی نیوز کو بتایا کہ یہ واٹس ایپ کالز اس وقت کی گئیں جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے افسران کی ابتدائی پینل میں نامزدگیوں سے مطمئن نہ ہونے کے بعد ان اداروں سے دو اضافی نام طلب کیے. اس نمائندے نے پیر کے روز رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کیا، لیکن مسلسل کال کے باوجود ان سے بات نہ ہو سکی کہ اس بات کا تعین ہوتا کہ آیا انہوں نے ہی کال کی تھی یا کسی اور نے ان کا نام کا غلط استعمال کیا. ان کے موبائل نمبر پر ایک ایس ایم ایس بھی بھیجا گیا، لیکن رجسٹرار کی جانب سے اس کا بھی کوئی جواب نہ ملا. ایک ذریعے نے تاہم تصدیق کی ہے کہ اس سلسلے میں ہونے والی پیش رفت کی کچھ متعلقہ حکام کی جانب سے سرکاری فائلز میں بھی اس کی عکاسی کی گئی ہے. ابتدائی طور پر پاناما کیس پر سپریم کورٹ سے فیصلے کے مطابق تمام متعلقہ اداروں بشمول ایف آئی اے، آئی ایس آئی، ایم آئی، ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ایس سی سی پی اور نیب نے اپنے متعلقہ افسران کے پینل سپریم کورٹ کو جی آئی ٹی کے قیام کے لیے بھیجے. تاہم فاضل عدالت نے ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیب سے اضافی نام مانگے. اس دوران جب فاضل عدالت کی ہدایت متعلقہ محکموں تک پہنچی تو ان کے اعلیٰ حکام سے کال کرنے والے نے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا. کال کرنے والے نے اپنا تعارف رجسٹرار سپریم کورٹ کے طور پر کرایا اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے عامر عزیز اور ایس سی سی پی سے بلال رسول کے نام شامل کرنے کے لیے کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کال کرنے والا واقعی رجسٹرار سپریم کورٹ تھے یا کوئی اور اپنے آپ کو رجسٹرار ظاہر کر رہا تھا.
یعنی کوئی اور جو اپنے آپ کو رجسٹرار ظاہر کر رہا تھا. نیب نے اپنی نظرثانی شدہ پینل میں منگی کا نام شامل کیا تھا، لیکن ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کال کرنے والے کی درخواست کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی مرضی کے نام پیش کیے. اس کے بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جی آئی ٹی کے لیے ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پیش کردہ ناموں کو مسترد کیا، جو مطلب ہے کہ انہوں نے چونکہ وہ نام جو مانگے گئے تھے نہیں کیے شامل، تو جو نام انہوں نے بھیجے ان میں وہ ان دونوں کے نام شامل نہیں تھے، تو انہوں نے وہ مسترد کر دیے. فاضل عدالت کی خصوصی بینچ نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ وہ ایس سی سی پی اور وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایس سی سی پی کے نامزد حکام کے ناموں کو مسترد کر چکے ہیں کیونکہ وہ عدالت کے مقرر کردہ معیار پر پورا نہیں اترتے. اس میں کہیں ذکر نہیں کہ ہم نے ایک نام مانگا تھا، اس میں کہیں ذکر نہیں کیونکہ واٹس ایپ کال تھی. اچھا، اب یہ ہوا کہ اس پر خصوصی بینچ کے قابل احترام ارکان نے کہا کہ ہم جی آئی ٹی میں ایماندار اور پیشہ ور اہلکاروں کو رکن دیکھنا چاہتے ہیں، جس کے بعد عدالت نے ایس سی سی پی کے چیئرمین اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو ہدایت کی تھی کہ وہ دو نام اپنے اداروں میں گریڈ 18 اور اس سے اوپر کے گریڈز میں کام کرنے والے افسروں کے ناموں کی فہرست کے ساتھ آئندہ سماعت پر پیش کریں. اچھا، اب یہ ہوا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جتنے بھی افسر تھے نا گریڈ 18 سے اوپر سب کے نام مانگ لیے، چونکہ وہ جو نام اصل تھے جو ڈالنا چاہ رہے تھے وہ نام نہیں تھے اور بعد میں ڈلوا لیے گئے. اب میں آپ کو ڈاکومنٹس کی بتاتا ہوں. یہ ہے، دیکھیں جی، سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کے ایس سی سی پی کا یہ ایک لیٹر ہے جو کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کو لکھا گیا، اور یہ 28 اپریل، میری سٹوری تو میں نے آپ کو بتا دیا جس تاریخ کی تھی 30 مئی کو یہ جو میری سٹوری تھی اس کے اوپر ظاہر ہے بڑا شور مچ گیا. یہ بہت بڑی سٹوری تھی اور اس نے ہر چیز کو مطلب ہے کہ وہ ڈاؤٹ فل کر دیا، اور سپریم کورٹ کو ظاہر ہے دیکھیں اتنی سخت سٹوری تھی لیکن سپریم کورٹ نے کوئی ظاہر ہے کوئی سو موٹو یا مجھے بلا لیا ہوتا کہ جی آپ نے غلط الزام لگایا، کچھ بھی اس قسم کا نہیں ہوا. بلکہ اس وقت جو امپلیمنٹیشن بینچ کے شاید اعجاز افضل صاحب تھے، جج صاحب، انہوں نے کہا جی کہ ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، جو بھی کہ انہوں نے خبر کا حوالہ دے کے کہا کہ جی سب کچھ ہماری نظر میں ہے. یعنی کہ یہ بجائے یہ نہیں کہ جی جو یہ کام کیا یہ غیر قانونی ہے، وہ واٹس ایپ کال کر کے نام نہیں مانگ سکتے، کوئی اپنی مرضی کے نام شامل نہیں کر سکتے جی آئی ٹی میں. یہ چونکہ ڈسکس نہیں ہو سکتا تھا، اس سے خود ایکسپوز ہوتی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان، سو اس لیے اس چیز کو اگنور کیا گیا. لیکن اینی اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ لیٹر ہے ایس سی سی پی کا. اچھا، یہ لیٹر لکھا گیا اس وقت کے جو رجسٹرار تھے ارباب محمد عارف صاحب، اور یہ لکھا گیا ظفر حجازی صاحب کی طرف سے جو اس وقت ایس سی سی پی کے چیئرمین تھے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سٹوری کی وجہ سے اور اسی جو اور شاید لوگوں نے یہ سمجھا اس وقت کہ یہ ایجنسیز نے واٹ ایور جو بھی تھے کہ یہ خبر شاید ظفر حجازی صاحب نے مجھے دی ہوگی، جو کہ میرا رب گواہ ہے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا سورس بالکل اور کوئی ڈفرینٹ تھا. لیکن ان کو بعد میں آپ کو بتایا ان کو بھی اریسٹ کیا گیا، ان کے بیٹوں کے ساتھ بڑی مطلب ہے ان کو ٹارچر کیا گیا، بڑی زیادتی کی گئی ظفر حجازی صاحب کے ساتھ. لیکن اینی ہاؤ اب میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے لیٹر کیا لکھا. یہ اب رجسٹرار صاحب کو لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئی ریفر ٹو یور لیٹر ڈیٹڈ 27 اپریل 2017 کہ میں آپ کا جو 27 اپریل کے لیٹر کا حوالہ دے کے انہوں نے کہا کہ مجھے ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ میں 2 نام آپ کو بھیجوں ان کنیکشن ود جی آئی ٹی. انہوں نے کہا جی کہ اس لیٹر کے حوالے سے اپریل 26 کا لیٹر ہے، ذرا یہ تاریخ یاد رکھیے گا. تو اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو کہ جی کہ ریکمینڈ 2 more suitable officers کہ میں آپ کو 2 suitable officers کے نام بھجوا دوں. اور وہ نام انہوں نے جو بھیجے ہیں وہ ایک علی عظیم اکرام، یہ اس وقت ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، اور ایک پھر یاسر منظور، یہ تھے ڈائریکٹر. اچھا، یہ ہو گیا. یہ انہوں نے پہلے پیراگراف میں یہ لکھ کے پھر سیکنڈ پیرا جو ہے اب اس میں بڑا آپ دیکھیے گا، سیکنڈ نہیں بلکہ تھرڈ پیرا، سیکنڈ میں لکھا پھر انہوں نے کہ اٹ از پرٹیننٹ ٹو مینشن ہیئر دیٹ وائل آئی واز ان دا پروسیس آف سلیکشن آف فردر 2 names کہ جس وقت میں یہ 2 نام جو آپ نے مانگے تھے وہ نام اس کے لیے ہم پروسیس کر رہے تھے، تو میرے اسٹاف آفیسر نے مجھے انفارم کیا کہ ٹیلی فونک میسج کہ جی آپ کی طرف سے کوئی ٹیلی فونک میسج آیا کہ جی آپ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی آن مائی ریکویسٹ کہ جی میری ریکویسٹ کے اوپر میں نے آپ سے بات کی، اور آپ کے لینڈ لائن نمبر 921370 اور میرا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کا یہ نمبر ہے ان کا لینڈ لائن، اینڈ یو ریکوائرڈ کنفرمیشن ریگارڈنگ ریسیٹس آف سبجیکٹ لیٹر
اچھا یہ کہ جی آپ نے مجھ سے کنفرمیشن لے رہے تھے کہ جو ہم 2 نام لینے والا جو لیٹر تھا سپریم کورٹ کا وہ آپ تک پہنچ گیا. اچھا پھر یہ کہ جی یو آلسو کنویڈ دیٹ یو وڈ اسپیک آن واٹس ایپ شارٹلی, اور پھر آپ نے مجھ سے کہا کہ جی جب میں نے کال کی اس نمبر کے اوپر تو مجھے کہا گیا کہ جی میں واٹس ایپ کال ابھی آپ کو ایک آتی ہے, یعنی کہ آپ سے واٹس ایپ کال کے اوپر میں بات کرتا ہوں. امیڈیٹلی دیئر آفٹر آئی ریسیوڈ اے کال آن واٹس ایپ ویئر ان دا کالر سیڈ. اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے واٹس ایپ کال آئی اس لیٹر کے مطابق, اور پھر اس میں کالر نے مجھے کہا دا ڈائریکشنز آر کہ یہ ڈائریکشنز ہیں that the name of Mr. Bilal Rasool should be included in the new panel, کہ جو آپ 2 نام بھیجنے کا پینل جو آپ بھیج رہے ہیں اس میں آپ نے بلال رسول کا نام ڈالنا ہے, should be included in the new panel. اچھا پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ later I noticed that the cell number from which WhatsApp call was received. اچھا انہوں نے کہا کہ جس سیل نمبر سے مجھے وہ کال ریسیو ہوئی تھی وہ کوئی USA کا نمبر تھا, اینڈ اس کے علاوہ جو ڈیٹ اور ٹائم جو ریسیونگ تھی وہ بھی انہوں نے بتائی کہ کیا تھی, اور 25 اپریل وہ بن رہی تھی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ ان ایکچوئل دا ٹائم واز اراؤنڈ. اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نمبر سے کال آئی تھی نا تو اس کال کی جو ڈیٹ آ رہی تھی وہ 25 اپریل آ رہی تھی, اور ٹائم جو بھی انہوں نے لکھا, جبکہ اصل میں 4:45 بجے یہ کال آئی مجھے, اور یہ واٹس ایپ کال, اور یہ ڈیٹ تھی 27 اپریل. اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دس ہیز ریزڈ اے سیریس ڈاؤٹ ان مائی مائنڈ, کہ جس وجہ سے میرے کافی مجھے شبہ پیدا ہوا میرے ذہن میں, اور میرے پاس کوئی ویریفائی کرنے کا طریقہ نہیں تھا کہ یہ کیا صحیح ہے کیا نہیں صحیح. تو اس لیے میری یہ ڈیوٹی میں سمجھتا ہوں ٹو برنگ آن ریکارڈ کہ جی یہ جو بھی کچھ یہ سارا سلسلہ ہوا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. اور یہ پھر لیٹر انہوں نے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو لکھا, اور یہ تھا SCCP کی طرف سے. لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ جو میری اطلاعات کے مطابق جو واٹس ایپ کال تھی وہ رجسٹرار صاحب کی طرف سے ہی تھی. اب ڈائریکشن کس کی تھی وہ میں آپ کو بعد میں ایک اور کچھ بتاؤں گا. اچھا یہ اب جو لیٹر ہے میرے پاس یہ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا لیٹر ہے. اچھا اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں یہ شاہد محمود خان یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس وقت تھے, اور یہ ہے 28 اپریل 2017 کا. اچھا یہ ان کا انٹرنل کمیونیکیشن ہے, تو اس میں اب وہ دیکھیں کیا لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈپٹی گورنر پالیسی received a WhatsApp call on 27th April 2017 at about 2:40 p.m. کہ جی جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر پالیسی ہیں ان کو ایک واٹس ایپ کال آئی 27 اپریل کی تاریخ کو کوئی 2:40 کے اوپر, اور جو کالر تھا اس نے کہا جی کہ میں ارباب محمد عارف رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان بول رہا ہوں. اچھا پھر یہ ہے کہ جی کالر نے انفارم کیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک میمو ایشو کیا ہے انہوں نے, اور اس میں انہوں نے یہی ریکوائر کیا ہے کہ جی آپ 2 نام ہمیں بھیجیں ان کنیکشن ود کانسٹیٹیوشن آف GIT کی کانسٹیٹیوشن کے لیے آپ 2 نام کا پینل بھیجیں. اچھا دا پرپوز نیمز, پھر انہوں نے یہ کہا رجسٹرار نے واٹس ایپ کال میں, the proposed names be inclusive of Mr. عامر عزیز ایگزیکٹو ڈائریکٹر. سو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو انہوں نے کہہ دیا کہ 2 نام بھیجیں گے نا اس میں عامر عزیز کا نام ضرور شامل ہونا چاہیے, جیسے کہ ان کو کہا گیا کہ جی یہ نام ضرور شامل ہونا چاہیے جو SCCP کو کہا گیا. اچھا اس کے بعد اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جی اس کے بعد اسی نوٹ میں لکھا ہے اسٹیٹ بینک کے نوٹ میں کہ بعد میں ایک فیکس ہمیں ریسیو ہوا, اور فیکس نمبر جو یعنی گورنر آفس کے فیکس نمبر کے اوپر ہمیں ریسیو ہوا 27 اپریل اور تقریباً 2:55 کے اوپر, یعنی یہ جو واٹس ایپ کال کی گئی اس کے تقریباً کوئی 15 منٹ کے بعد ہمیں ایک واٹس ایپ وہ ایک فیکس ریسیو ہوا, اور اس فیکس میں یہ کہا گیا کہ 2 نام آپ بھیجیں ہمیں GIT کے لیے, اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ آپ نے 28 اپریل تک یہ آپ نے 2 نام بھیج دینے ہیں. اس جو رائٹنگ میں فیکس تھا
اس فیکس میں یہ نہیں کہا گیا تھا جی کہ اس میں آپ عامر عزیز کا نام لکھیں، اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا، یہ زبانی کنوے ہوا، یعنی ایس سی سی پی کو بھی زبانی کنوے ہوا تھا اور اسٹیٹ بینک کو بھی زبانی کنوے ہوا تھا، لکھ کے نہیں ہوا تھا، لکھ کے پکڑے جاتے. اچھا یہ وہاں پہ بھی ہوا، یہاں پہ بھی ہوا، اور وہی اور ایون نیب کے چیئرمین کو بھی اس وقت قمر زمان تھے، چودھری قمر زمان نیب کے چیئرمین تھے، ان کو بھی فون کر کے کہا گیا اور انہوں نے تابعداری کرتے ہوئے ایک ہی نام، وہ جو نام چاہیے تھا انہوں نے وہ نام، وہ جو منگی صاحب کا جو نام تھا وہ بھجوا دیا تھا. اچھا اس کے بعد یہ جو انہوں نے کہا چونکہ وہ نام انکلوڈ نہیں تھا جو فیکس آیا، تو دا ایشو واز ڈسکسڈ انٹرنلی اینڈ ود گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان آن فون کہ جی جب یہ اس میں چونکہ واٹس ایپ کالم میں آئی، اس میں یہ کہا گیا، جو فیکس آیا اس میں چونکہ یہ بات نہیں تھی کہ جی عامر عزیز کا نام اس میں شامل کیا جائے، تو اس کے اوپر یہ ہے کہ جی ہماری انٹرنل ڈسکشن ہوئی، گورنر اسٹیٹ بینک سے بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور چونکہ سنس دا آئیڈینٹی آف کالر کین ناٹ بی آتھینٹیکیٹڈ، چونکہ جو کالر کی جو اس کی آتھینٹک جو کالر کون تھا وہ ہم آتھینٹیکیٹ نہیں کر سکتے، یعنی وہ واقعی رجسٹرار تھا، رجسٹرار سپریم کورٹ تھے یا کوئی اور تھا، اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم اس طریقے سے پروسیڈ کریں گے جس طریقے سے ہمیں وہ فیکس ہمیں موصول ہوا اس لحاظ سے، اور اس کے اوپر انہوں نے اس بیسس کے اوپر انہوں نے 2 نام بھجوا دیے، اور اس میں محمد جاوید اسماعیل کا نام تھا اور محمد سلیم اللہ کا نام تھا، اور ان دونوں میں عامر عزیز کا نام شامل نہیں تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو جی آئی ٹی بنی تو اس میں عامر عزیز، اور سو اس طریقے سے جی آئی ٹی بنی، اور پھر 2 لوگ آپ کو پتا ہے کہ جو جن کا تعلق آئی ایس آئی اور ایم آئی سے تھا وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے، اور وہ وہی والے نام تھے جنہوں نے پہلے جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ جنہوں نے ڈان لیکس میں جو جن لوگوں نے انویسٹیگیٹ کیا تھا وہی بریگیڈیئر صاحبان پھر اس جی آئی ٹی میں آ گئے. سو اس طرح سے یہ سارا جی آئی ٹی کا کھیل انفارچونیٹلی یہ سجایا گیا اور یہ سب کچھ ہوا. اچھا میں آپ کو اس میں ایک بات بتا دوں کہ 2 دسمبر 2020 کو میری ایک اور سٹوری چھپی. میں اس زمانے میں نے ثاقب نثار صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کا اس سے کوئی تعلق تھا، آپ نے یہ جو واٹس ایپ ہوا کس طریقے سے واٹس ایپ کی جی آئی ٹی بنی سب کچھ، تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دا ایشو actually pertain to the implementation bench of the Panama case. I don't know why the registrar did it. انہوں نے کہا مجھے بالکل نہیں پتا کہ رجسٹرار نے یہ کیوں کیا، یہ ان کا ہے ویو پوائنٹ تھا. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ چونکہ یہ اس موقع کے اوپر یہ جو سپریم کورٹ نے کہا تو واٹس ایپ کے بارے میں، اور آپ دیکھیں یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، اب یہ لوگ سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بلا کے ان کی گواہیاں لی جا سکتی ہیں، بے شک وہ تعلق ان کا ایس سی سی پی سے ہے، بے شک ان کا تعلق اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ہے، بے شک ان کا تعلق جو ہے وہ نیب سے ہے. سو ان سب سے ظاہر ہے بلا کے ان کی گواہی لی جا سکتی ہے. سو کس طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشن ہوئی، کیا کورٹ میں کیا کہا جاتا تھا، کس طریقے سے کہ سارے نام بھیج دیں، اور پھر یہ واٹس ایپ کے ذریعے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، کوئی ریکارڈ نہ ہو. واٹس ایپ کی کال چونکہ ریکارڈ نہیں ہوتی، اور اسی لحاظ سے اس وقت اب تو ہے سنا ہوتی ہیں لیکن اس وقت نہیں ہوتی تھی کہ بڑی آپ سیکیور طریقے سے صرف آپ کنوے کریں کہ دیکھیں ہم یہ ڈائریکشن یہ ہے. دیکھیں وہ کہا یہ کیا جاتا تھا کہ ڈائریکشن یہ ہے کہ جی ان کے نام شامل کریں، اس کا نام شامل کریں، اس کا 2 نام بھیج دیں. اچھا لکھ کے یہ کہا جاتا تھا جی نام 2 پینل بھیج دیں، اور وہ تو آپ کی مرضی ہے، اور ہوتا بھی یہ ہے اسی ڈپارٹمنٹ کی مرضی ہوتی ہے جو، لیکن چونکہ مقصد یہ تھا کہ اپنی مرضی کی جی آئی ٹی بنائی جائے اور پھر اپنی مرضی کے فیصلے ہوں، پھر اپنی مرضی کی کنکلوژن ہو. اور انفارچونیٹلی یہ وہ ایپیسوڈ ہے کہ جو بڑا انفارچونیٹ ہے، اینڈ آئی تھاٹ کہ یہ والی چیز آپ سے شیئر کر لوں بیکاز یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ بننا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.